اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، موت خلیفۃ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں۔ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فَيُخْرِجُونَهُ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے۔ وَهُوَ كَارِهٌ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے۔ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْسَفُ بِهِمُ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا زمین کے اندر، پورے کے پورے لشکر کو۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ مِّنَ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا۔ وَالْأَرْضِ فی الارض، زمین میں۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 7 برس تک حکمران رہیں گے۔ ثُمَّ يُتَوَفَّى، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ان کے ظہور کا وقت قریب ہے، اور اس کی تھوڑی سی بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔ یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند۔ اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے۔ بخاری شریف میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔
سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی، جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ دیکھیے حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں۔ اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلا ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے، کوئی بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی ہے، اتباع کا جذبہ ہے۔ یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے ادھر اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی ایک اتباع کا جذبہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے۔ کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، کبھی اوپر باندھے ہیں۔ اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رفع یدین۔ اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے وقت ہے۔ اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے حدیث کی، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے۔ امام شافعی کے کرتے ہیں، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے لیکن نماز کے ضمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجماعت نماز نہ پڑھ سکیں۔ دیکھیے رفع یدین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت کی فارمیشن برقرار رہی۔ فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، دوسرا یہ سمجھتا کہ نہیں پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، نہیں ہو سکتی، ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتی۔ یا کسی کا یہ خیال ہو کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ایک ہے، وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے وہ ایک اور سجدہ کرے گا، فارمیشن ٹوٹ گئی، اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 1400 برس بیت گئے، مشرق بعید سے مغرب بعید، پوری دنیا، آج تو کوئی کونا ہے ہی نہیں جہاں مسلمان نہ ہو، لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہیں وہ تو آپ سمجھیے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد۔ لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹتی ہو، کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعت میں 2 ہیں جیسے فجر کی ہے، نہیں، کوئی 3 رکعتیں ہیں۔ کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں 3 ہیں 2 نہیں ہے، کوئی نہیں۔ عصر کی 2 ہیں یا 4 6 ہیں، یہ نہیں، وہی رکعت کی ترتیب، پہلے کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا ہے پھر سجدے میں جانا ہے پھر بیٹھنا ہے پھر سجدہ پھر کھڑے ہونا۔